آج ہم لوگوں نے یہ پروٹیسٹ رکھی ہے یہ چائنا چوک سے پریس کلب تک، اور اس کے اندر ہم لوگ سڑکوں پہ خواتین بیٹھی ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کی، اور بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے سخت گرمی کے اندر انہوں نے سولیڈیرٹی دکھائی ہے، کیونکہ ہم 15 اگست جو ہندوستان کا آزادی کا دن ہے، اس دن ساری دنیا میں کشمیری قوم اس کو بلیک ڈے مناتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آزادی کے اتنی سیلیبریشنز کریں ہماری لاشوں کے اوپر، اور ہمارا ہی حق انہوں نے چھینا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ارم ممتاز ہے۔ بحیثیت پاکستانی شہری ہم سب کا یہ آئینی اور ایک مورل آبلیگیشن ہے اور دینی فریضہ بھی ہے کہ جو 71 سال سے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جن کو آزادی نہیں مل سکی، کہ ہم سب اپنے ڈرائنگ روم ڈسکشن سے ہٹ کے، ٹی وی، ٹویٹر، واٹس ایپ سے ہٹ کے ایکچوئل آئیں اور مظاہرہ کریں۔ ہم وہاں جا کے جنگ تو نہیں لڑ سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی آواز ہم انٹرنیشنل میڈیا تک، UN تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرا پوری پاکستانی قوم سے یہ التجا ہے کہ پلیز، یہ آپ نے تو ایک بالکل ڈائلاگ بن کے رہ گیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور یہ لیڈرز عمران خان اسپیشلی جو بھی نئی گورنمنٹ لے کے آئے ہیں، ان سے بہت امیدیں ہیں پوری قوم کی کہ وہ جیسے پہلے جعلی مولانا ڈیزل نے کشمیر کاز کو جو ڈیمیج کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ان جیسے کوئی بھی لو کیریکٹر والے مولانا صاحب کو بالکل مت لائیے گا۔ اصلی کشمیریوں کو کشمیر کمیٹی کا انچارج بنائیں جن کو درد ہو اور وہ اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکیں اور آواز پہنچا سکیں۔ سو ہم سب کا جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، بازیچہ ٹرسٹ کی بچیوں نے چھوٹا سا ٹیبلو پیش کیا، یہ گیٹ اپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب نے، اگر اتنی چھوٹی بچی کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے تو آپ بالغ لوگ، مرد اور عورتیں، کیا آپ کے لیے کہنا بہت ہی مشکل کام ہے؟ گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں۔ پلیز کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، اینڈ آئی ایم آسکنگ UNO, when are you going to wake up? When are you going to stop the plebiscite of the Muslims in Kashmir, in Palestine, in Afghanistan, in Syria, in Iraq? UNO, you should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself for this genocide of Muslims. But Allah is watching, and Allah is going to punish you really, really bad. Because if you think that you're going to kill Muslims all over the world, no, my dear, you are mistaken. So UNO, you better wake up and shake up and do something for the Muslims all over the world. جی، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے انڈیا کے آج یوم آزادی کے دن کو بلیک ڈے کے اوپر منا رہی ہوں کہ آپ کیسا ڈیموکریٹک ملک ہے، کیسی جمہوریت ہے آپ کے اندر کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اب آپ نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اپنی ہندو آبادیاں ادھر شروع کر دی ہیں۔ میں اس کو سختی سے کنڈیم کرتی ہوں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کی ایسی جمہوریت کے اوپر، آپ شرمناک ہے ایسی جمہوریت جس کے اوپر آپ اپنے ہی کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گی سب پاکستانیوں سے اور باقی لوگوں سے کہ پلیز خدا کے لیے کشمیریوں کی مدد کریں، ان کو آزادی دلائیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح ایک آزاد زندگی گزار سکے، اپنے مذہب کے لحاظ سے چل سکے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں گی، اور آپ لوگوں کو نیک دعاؤں کے ساتھ یہ کہوں گی کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کشمیریوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ سیلیبریشن ہے ہندوستان کی، ہم اس کو نہیں مانتے جب تک ہمیں اپنا برتھ رائٹ، ہمارا سانس لینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو رائٹ ہے ہمارا حق خود ارادیت کا رائٹ نہیں ملتا، ہندوستان کو کوئی جواز نہیں ملتا کہ وہ اپنی آزادی منائے۔ اس وقت ہر جگہ وہاں پہ فنکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ فائر ورکس ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر، وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت سوگ کا عالم ہے۔ ہر گھر سے لاشیں نکل رہی ہیں، ہر گھر میں بیوائیں ہیں، ہر گھر میں ہماری بہنوں کی عزت لوٹی گئی ہے، ہر گھر میں اس وقت یتیم بچے ہیں، ہر گھر میں اس وقت پیلیٹس کے وکٹمز ہیں، ہر گھر کے اندر اس وقت کوئی قرآن ہے، ہر گھر کے اندر اس وقت کوئی آصفہ یا ننھی پری ہے جس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارا جتنا یوتھ ہے اس کو جس طریقے سے بچر کیا جا رہا ہے، اندھا کیا جا رہا ہے، بہرا کیا جا رہا ہے، ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں،
ٹینکوں کے آگے ان کی باڈیز کو کرش کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے ہیومن شیلڈز کے طور پہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو آگے اپنی ٹینکوں کے آگے باندھا ہوا ہے اور جیپوں کے آگے انڈین آرمی نے. آج ہماری اس پروٹیسٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہوئی ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, بزرگ ہیں, ہر شعبے سے یہاں پہ آدمی آئے ہوئے ہیں, بھائی ہمارے آئے ہوئے ہیں, لائرز ہیں, یہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیشنز آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہر سیگمنٹ کی نمائندگی کی جا رہی ہے. یہاں پہ ٹیچرز ہیں, یہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کے اوپر ٹریبیوٹ پے کیا ہے ہماری فریڈم اسٹرگل کو. انہوں نے اپنے خوبصورت چہروں کے اوپر پیلٹس کے نشان بنائے ہیں. جو وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, جو زخموں سے بھرے ہوئے جسم ہیں ہمارے کشمیریوں کے, وہ انہوں نے آج دنیا کو دکھایا ہے, ان بچوں نے, ان عورتوں نے. اس وقت جو حالت ہے وہاں پہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں صرف کشمیری لوگ نہیں ہیں بلکہ پاکستانی بھی بہت سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, جو کہ اس درد میں ہمارے ساتھ ہیں, ہماری آواز بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, انہوں نے پلیز بھی کیے ہیں. میرا میسج ہے ہندوستان کو کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری قوم کے ساتھ ہے. یہاں پہ ٹیبلوز انہوں نے کیے, دھوپ میں, تتی دھوپ میں یہ بچے اس وقت آئے ہیں اپنے اسکولوں کو چھوڑ کے, کیونکہ ان کے دلوں میں کشمیری بچوں کا درد ہے. ننھے ننھے بچے جس طرح وہاں پہ چھلنی کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہاف وڈوز ہیں ان کی آواز بننے کے لیے میری پاکستان کی بہنیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. مودی سرکار مرد آباد. آج کے حوالے سے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں 15 اگست ہے اور بھارت یوم اگست منا رہا ہے 15 اگست, ٹھیک ہے, ہم منا رہے ہیں یوم سیاہ. لیکن یہ یوم سیاہ تب کامیاب ہوتا ہے کہ کشمیری جتنی ریاستیں ہیں جب تک وہ آپس میں ایک جگہ پر نہیں آتی تو کشمیر کی جدوجہد جاری رہے گی, لیکن آزاد کبھی نہیں ہوگا. کہنا کوشش کریں کہ جتنے حریتی رہنما ہیں کہ ایک ٹیبل پر آئیں, کٹ پتلی حکومت کو ایک ٹیبل پر لے کر آئیں اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ساتھ میں شمولیت کر کے اور پاکستان کے ساتھ نمائندگی کر کے اور بھارت کے ساتھ نمائندگی کر کے کشمیری ایک راستہ نکالیں. جب تک کشمیری ایک جگہ نہیں ہوں گے دنیا کی کوئی تاریخ راستہ نہیں نکال سکتی. تو میں نے سب سے پہلے یہ پیغام دینا تھا, پہلے خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش ہے میری کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں کہا کہ کشمیر پہ کام کیا جائے گا. تو کشمیر پہ سب سے پہلے کمیٹی اور کشمیر کی نمائندگی میڈیا کے اندر, اس کی ٹائمنگ کی سیٹنگ جو 9 بجے کی خبریں ہیں جو پرانے دور میں شرف دور میں خبروں میں چلتے تھے پروگرام 9 بجے کی, تو حکومت کو بھی چاہیے کہ جو آنے والا آئین ہے, جو قانون ہے, اس میں کشمیر کا 5 منٹ کوٹا بڑھایا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. آج یوم جمہوریہ انڈیا اور یہ کشمیری پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف, جو انہوں نے قبضہ غاصبانہ کشمیر پہ کیا ہوا ہے. اور اس میں مشال ملک صاحبہ اور دیگر جو ہمارے ہیں جو لوگ وہ سب ساتھ ہیں ان کے, اور میں آزاد کشمیر سے میں رکن اسمبلی بھی اس میں موجود ہوں, اور یہاں مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں اور جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. تو آج ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ میں اس پہ عمل کرایا جائے. ان قراردادوں کی روشنی میں جو ایکٹ 35 ہے جس میں غیر ریاستی کشمیر میں نہ تو کوئی جگہ خرید سکتا ہے نہ وہ وہاں کا باشندہ کہلایا جاتا ہے, آج اس میں بھی ترمیم کرنے کی بھارت ایک مضموم کوشش کر رہا ہے. اور اس لیے ہم پاکستان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں دوبارہ اس بات کو اٹھائیں, اور بھارت اس میں ترمیم کرنے کا حق نہیں رکھتا. کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے, الگ تشخص ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو لوگ ہیں یہ سارے آزادی کے متوالے ہیں, اور کوئی کشمیری یہ ان کو تقویت دے رہے ہیں جو صبح شام آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں. جتنی لمبی جدوجہد ہمارے کشمیریوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی. وہاں میٹرک سے نیچے نیچے اسکولوں کی بچیاں, اسکولوں کے بچے, اور جتنا کل انہوں نے کیا ہے ہندوؤں نے, انڈیا نے, مودی نے, اور انشاءاللہ وہ نامراد ہوگا اور کشمیر کو آزادی ملے گی. یہ ہماری دعا ہے پاکستان کی, پاکستان میں رہنے والے کشمیریوں کی, اور جو دنیا میں لوگ بستے ہیں ان سب کی دعا ہے کہ کشمیر کو آزادی ملے. شکریہ جی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں, اور آج چونکہ بھارت کا یوم آزادی ہے اور کشمیری جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں. پوری کشمیری قوم جو ہے وہ آج
इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इज़हार कर रही है। और हम इस प्रोग्राम के लिए अब यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आप मीडिया के तावन से हम भारत के ऐवानों तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि हम ख़ुद ओवरसीज़ कश्मीरियों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे सऊदी अरब से तशरीफ़ लाया हूँ। तो हम यहाँ पे जो है वो अब बताना चाहते हैं कि हम हर घर में जाकर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आज़ादी का जो पैगाम है वो इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे और कश्मीरियों के भाइयों के साथ आज यकजहती का इज़हार करते हैं। और हम जो है वो आप मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी। कल हमारी कौम ने अपना 71वां यौम आज़ादी बहुत जोश व खरोश से मनाया और इसकी खुशी में हम लोगों ने अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखा, क्योंकि हम तो 71 साल पहले आज़ाद हो गए थे, लेकिन बॉर्डर के उस तरफ हमारे कश्मीरी भाई जो हैं उनके नौजवानों को पैलेट गन के निशाना बनाया जा रहा है, उनको नाबीना किया जा रहा है। वहाँ औरतों की, बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, उन पे ज़िंदगी जो है वो बहुत दूभर की हुई है और उनका जीना मुश्किल किया हुआ है, वो एक अज़ाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम अपने खुशी के मौका पर हम उनको एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके एहसासात और उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं और हर फोरम पे यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, हम इंटरनेशनली भी और लोकली भी आवाज़ उठाएंगे। हम उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं और हमारे रिश्ते उनके साथ कायम हैं। और कश्मीर जो है वो हमारे पाकिस्तान की शाहराह है। कायदे आज़म के फरमुदात देख लें, बाकी आप सारे अभी तक देख लें, इसलिए कि जो पानी हम एक गिलास भी पीते हैं वो कश्मीर के दरियाओं से बह के आता है। हमारी फसलें लहलहाती हैं तो उधर से आती हैं और हमारे जो है जज्बाती लगाव उनके साथ है। कश्मीरी आज भी अपने शहीदों को हमारे पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी अक़ीदत जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। पूरी मेरी इस्लामिक उम्मा से दरख्वास्त है कि वो इस काज में पाकिस्तान के साथ मिल के उनके दर्द को महसूस करें और उसके लिए इंटरनेशनल फोरम पे आवाज़ उठाएं। और यूनाइटेड नेशन को भी अब 71 साल हो गए हैं, उनको भी इस पे अमल दरामद करा के उनकी आज़ादी के लिए अब कोशिश करनी चाहिए ताकि उनको सुकून और ज़िंदगी मिल सके। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.